مقام تشریف لائے، حضرت عمر کام میں بیزی تھے، تو آپ نے دیکھا کہ چوکیدار جو داروغہ تھا اس کے برابر میں ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے ہیں، بولے بابا سے مجھے ملنا ہے. اس نے کہا، بابا نے کہا نہیں نہیں جاؤ، کام کر رہے ہیں، اس وقت کوئی نہیں مل سکتا، جاؤ. تو امام علی مقام نے دیکھا کہ یا اللہ اپنے بیٹے کو انہوں نے چوکیدار کے ذریعے یا گارڈ کے ذریعے رخصت کر دیا، تو میرا کیا ہوگا. تو جانے لگے تو آپ نے فرمایا یا علی مقام آپ کیسے آئے؟ بولا اب نہیں آیا تھا لیکن میں اب نہیں. جانے لگے تو وہ بھاگا گارڈ. امیر المومنین نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ سے ملنے. بولا تو نے مجھے بتایا نہیں؟ بولے پتہ نہیں، وہ تو واپس مڑ گئے. آپ اسی حالت میں، ٹوپی نہیں تھی سر پر، کچھ نہیں تھا، بھاگے اور بیچ میدان روڈ پہ روک لیا. ارے آپ میرے گھر سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں؟ بولے نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا، میں تو آیا تھا آپ سے ملنے، لیکن پتا چلا کہ آپ کے بیٹے کو ہی وہ انکار کر دیا. تو میں خدا کی قسم، بولے یہ بال ہے نا رسول اللہ کے صدقے میں سے ہیں. پیر پکڑ لیا، بولا امام تمہاری وجہ سے، تمہارے خاندان کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے، ورنہ عمر کی کیا حیثیت ہے. یہ ہے ادب صحابہ کا، جو میں نے آپ کو شان بیان کی. لگا شان، واہ واہ، وہ شان والے بھی ابو بکر کو دیکھو تو مولا علی کو دیکھے جا رہے ہیں. بیٹی پوچھ رہی ہیں، بابا آپ تو مولا علی کو دیکھ رہے، تمہیں کیا پتا مولا علی کیا چیز ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ ہیں اہل بیت میرے دوستوں بزرگوں، جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. بات کیا فرمایا؟ کعبے میں عبادت کرے، ساری زندگی حتیم حجر اسود چومے، کعبے کا طواف کرے، روزے رکھے، تو قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح و تحلیل کرے، نمازیں پڑھے، اگر مرتے وقت اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوا، خدا کی قسم وہ بے ایمان جہنمی ہے. پڑھ لو حدیث، میں نے اپنا خود حوالے بھی دے دیے. کتنی خطرناک بات. آج ہم کتنا کیئر نہیں کرتے. چاہے اہل بیت کوئی بھی ہو، یاد رکھو، ہاں بد عقیدہ ہے وہ اہل بیت نہیں ہے. سن لینا ہے جملہ، بد عقیدہ مفسرین فرماتے ہیں جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں، وہ ہمارے دین سے نکل گیا، اسلام کا خلاف کام کر رہا ہو، یہ بد عقیدہ اس سے نہیں. لیکن اگر گناہ گار ہے کوئی، ہوتے ہیں نا سید سادات گناہ گار بھی ہوتے ہیں، گناہ سے تمہارا تعلق نہیں، اللہ کا تعلق ہے، تو پتہ نہیں کب توبہ کر لے، بخشا جاؤ اور تم مر جاؤ. اس کی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین فی الحدیث، ہزاروں حدیث کے جاننے والے، نام توتی، بخاری کے دادا استاد، ایک ذرا سی غلطی ہو گئی تھی، رسول اللہ کو روزانہ خواب میں دیکھنے والے، کہ ان کا ایک شہزادہ، رسول عام سے تھے جناب، دیکھتے ہیں دنیاوی معاملات میں تھے، وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ رش لگا بیٹھا ہے، لوگوں کو درس دے رہے ہیں. تو ہوتا ہے نا عادت، ہاں بھائی مولانا بڑی تمہاری ٹور ہے، لاکھوں ہزاروں آدمی لے کے گھومتے ہو بھائی. تو ان کے منہ سے نکل گیا، ارے جاؤ نا سید صاحب، یہ تمہارا کام ہے، سیدوں کا کام ہے جو سیٹ ہم نے سنبھالی ہوئی ہے، ورنہ تو تمہیں کرنا چاہیے، تم تو اپنے چکروں میں رہتے ہو، مطلب دنیا داری میں، الٹے سیدھے کاموں میں. یہ تو کہہ دیا رات کو سرکار خواب میں نہیں آئے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن نہیں آئے تو روئے، کیا ہو گیا میرے ساتھ. تیسرے دن کے بعد سرکار خواب میں آیا تو سرکار کا چہرہ مڑا ہوا تھا. کہا ابن عبداللہ بن ابن مبارک، تجھے اپنی علم پر بڑا مان ہے نا، تو بہت پڑھ لیا، تجھے عالم ہو گیا، دنیا واہ واہ کہتی ہے، تو نے میرے بیٹے کا دل دکھا دیا. خدا گواہ ہے، آنکھ کھلی بھاگے ہیں بغیر چپل پہنے، اور در پہ گئے تو وہ تہجد پڑھ رہے ہیں. سید صاحب پڑھ کے سینے سے لگا لیا. تو سید صاحب نے دو جملے کہتا ہوں بس بات لمبی ہو جائے. سید صاحب کو کہتے ہیں خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میرے سرکار مجھ سے ناراض ہوں گے آپ کی وجہ سے، کہنے سے کئی عرصے تک خواب میں نہیں آ رہے. تو وہ سید صاحب کہتے ہیں خدا کے لیے مجھے بھی معاف کر دیں، آپ کی وجہ سے تو سرکار علیہ السلام آج میرے خواب میں آئے ہیں، کہ مجھے کہا کہ تو نے ایک عالم دین کی بات نہیں رکھنی چاہیے نا، مجھے سمجھاؤ، تو ایسا ہے تو جبھی تو کہہ رہے ہو، تو میرا بیٹا ہو کیسے کر رہا. اس دن کے بعد سے میں نے توبہ کر لی اور بس 5 وقت نماز اور اللہ کی نیک راہوں میں چل گیا ہوں. میرے دوستوں بزرگوں، اہل بیت گناہ گار بھی ہو تو ہمیں سوچ کے جملے بولنے چاہیے، ادب کرنا ان کا بھی لازمی ہے. اعلیٰ حضرت ملفوظہ شریف میں لکھا ہے.